بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا قوا أنفسكم وأهليكم نارا وقودها الناس والحجارة عليها ملائكة غلاظ شداد لا يعصون الله ما أمرهم ويفعلون لا يعصون الله ما أمرهم ويفعلون ما يؤمرون. صدق اللہ العلی العظیم. اللہ کے نام سے شروع جو نہایت مہربان رحم والا ہے. اے ایمان والو، اپنی جانوں اور اپنے گھر والوں کو اس آگ سے بچاؤ جس کے ایندھن آدمی اور پتھر ہیں. اس پر سخت فرشتے مقرر ہیں جو اللہ کا حکم نہیں ٹالتے اور جو انہیں حکم ہو وہی کرتے ہیں. سچ فرمایا اللہ نے، وہی بزرگ و برتری والا ہے. تو معاف کرے گا، تو معاف کرے گا میرے سارے گناہ، تو معاف کرے گا میرے سارے گناہ. میری توبہ میری توبہ میری توبہ توبہ، میری توبہ میری توبہ میری توبہ توبہ، میری توبہ میری توبہ میری توبہ توبہ. مجھے معلوم ہے مجرم ہوں میں اور تو میرا حاکم، تو میرا حاکم. جبھی تو آنکھ میں، جبھی تو آج میری آنکھ میں اشکوں کی ہے رمجھم، اشکوں کی ہے رمجھم. کوئی بندہ تیرے در پر جو آنسو رول دیتا ہے، کوئی بندہ تیرے در پر جو آنسو رول دیتا ہے، میرے مولا در توبہ تو اس پر کھول دیتا ہے. تو ضرور سنے گا میرے دل کی صدا، تو ضرور سنے گا میرے دل کی صدا. میری توبہ میری توبہ میری توبہ توبہ، میری توبہ میری توبہ میری توبہ توبہ.
غم کا مارا ہوں بے سہارا ہوں بھلا یا برا تمہارا ہوں. میری توبہ میری توبہ میری توبہ توبہ میری توبہ میری توبہ میری توبہ توبہ. تیرے در پہ میں کیوں نہ سوال کروں, تو رحیم بھی ہے تو کریم بھی ہے, تو رحیم بھی ہے تو کریم بھی ہے. میں تو پست بھی ہوں میں حقیر بھی ہوں, میں تو پست بھی ہوں میں حقیر بھی ہوں. تو بلند بھی ہے تو عظیم بھی ہے, تو بلند بھی ہے تو عظیم بھی ہے, تو بلند بھی ہے تو عظیم بھی ہے. جو میں جھیل چکا وہ بہت ہے سزا, جو میں جھیل چکا وہ بہت ہے سزا. میری توبہ میری توبہ میری توبہ توبہ میری توبہ میری توبہ میری توبہ توبہ. میرے گناہ زیادہ ہے یا تیری رحمت, کریم تو ہے بتا دے حساب کر کے مجھے. میری توبہ میری توبہ میری توبہ توبہ میری توبہ میری توبہ میری توبہ توبہ. مجھے کر دے معاف اپنے رسول پاک کے صدقے, مجھے کر دے معاف اپنے رسول پاک کے صدقے, رسول پاک کے صدقے. خطائیں بخش دے میری شہ لولاک کے صدقے, شہ لولاک کے صدقے. میرے مالک دعائی ہے تجھے آل پیمبر کی, میرے مالک دعائی ہے تجھے آل پیمبر کی. رہا کر دے غموں سے کربلا کی خاک کے صدقے, کربلا کی خاک کے صدقے, کربلا کی خاک کے صدقے, کربلا کی خاک کے صدقے. تو معاف کرے گا میرے سارے گناہ, تو ضرور سنے گا میرے دل کی صدا. میری توبہ میری توبہ میری توبہ توبہ میری توبہ میری. اور امام جعفر صادق علیہ السلام کا قول ہے, امام زین العابدین ابن الحسین علیہ السلام بھی ارشاد فرماتے ہیں کہ اللہ سے دعا کرو تو یہ کہہ کر دعا مانگو, اے اللہ میرے ہر وہ گناہ معاف کر دے جو میری دعاؤں کی قبولیت میں رکاوٹ بن رہے ہیں. تو معاف کرے گا میرے سارے گناہ, تو ضرور سنے گا میرے دل کی صدا. میری توبہ میری توبہ میری توبہ توبہ اللہ, میری توبہ میری توبہ میری توبہ توبہ. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم, بسم اللہ الرحمن الرحیم. تمام حمد ہے اس خالق ازل کے لیے, سکون جھیل کو دیتا ہے جو کمل کے لیے. میں اس کے نام سے کرتا ہوں ابتدائے کلام کہ جس کے نام فرشتوں نے بھی سنبھل کے لیے. اللہم صلی علی محمد و آل محمد. ناظرین آپ دیکھ رہے ہیں باران رحمت آج انٹرٹینمنٹ اور آج نیوز کی خصوصی سحری نشریات, اور میں ہوں آپ کا میزبان سید فرحان علی وارث. ناظرین کتنا وقت کتنی جلدی گزر گیا, یعنی اگر ہم مائنس میں اب گنتی شروع کریں تو اب ہمارے پاس گنتی کے چند دن رہ گئے. یعنی عشرہ رحمت آیا چلا گیا, عشرہ مغفرت آیا چلا گیا, جہنم سے نجات کا عشرہ آیا, ایک دن گزر گیا, آج دوسرا دن ہے. یعنی آج 22 رمضان ہے اور آج ہم 22 رمضان 22واں روزہ اختیار کریں گے. اللہ نے ہمیں بہت ساری اپورچنٹیز دی, بہت سارے مواقع دیے کہ رحمت سمیٹ لو. پورے عشرے میں اللہ نے کھلی آفر کی تھی کہ سمیٹ لو, جس نے رحمت سمیٹ لی ہے سمیٹ لو. ہم میں سے بہت سارے لوگوں نے رحمتیں سمیٹی بھی ہوں گی اور بہت سارے لوگ شاید اس سے محروم رہے ہوں گے, لیکن پھر اللہ کہتا ہے چلو محروم رہ گئے, میں غفور و رحیم ہوں, آؤ عشرہ مغفرت ہے, اپنے گناہوں سے مغفرت کرو, استغفار کر لو,
मैं तुम्हें बख्श दूंगा। बहुत सारे लोगों ने इस्तग़फ़ार किया होगा और बहुत सारे लोग इस अशरा मग़फ़िरत को भी ज़ाया कर बैठे होंगे। अब फाइनल अशरा चल रहा है, इसमें अल्लाह कहता है कि जहन्नुम से निजात दे दूंगा, आ जाओ मेरे पास, इस्तग़फ़ार कर लो। ये जो ताक़रातें होती हैं, शब-ए क़द्र जिनको कहा जाता है, इसकी बड़ी फजीलत है, इसको आपने ज़ाया नहीं करना। 21वां रोज़ा, 23वां रोज़ा, 25वां रोज़ा, 27वां रोज़ा, 29वां रोज़ा, ताक रातें, इसको आपने शब क़द्र को तलाश करना है। ये मौका अगर निकल गया ना, हमें तो लम्हे का भी नहीं पता कि अगले लम्हे हम ज़िंदा होंगे या नहीं होंगे। अल्लाह हम सबको, जितने लोग इस वक्त देख रहे हैं, सबको लंबी उम्र अता फरमाए सेहत के साथ। लेकिन अल्लाह को पता है कि इंसान को कितना मौका दिया है अल्लाह ने इस दुनिया में। अभी भी हम समेट सकते हैं बरकतें, रहमतें और जहन्नुम से निजात पा सकते हैं। क्या क्या वो तरीक़े हैं कि जिससे हम इस बात पर मुतमईन हो जाएंगे, और मुतमईन भी इस सूरत में होंगे कि जो अहकामात कुरान में और हदीस में और अक़वाल मासूमीन में हमें मिलते हैं, कि जो उन्होंने बताया कि देखो जहन्नुम से अगर निजात चाहते हो तो ये रास्ता इख्तियार करना, ये आमाल करना। क्योंकि हमारे रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सादिक हैं और सिद्दीक हैं। सादिक कहते हैं उसको कि जो सच कहे, और सिद्दीक कहते हैं उसको जो कह दे और सच हो जाए। तो मेरे रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सादिक भी हैं और सिद्दीक भी हैं। तो जो रसूल अल्लाह ने कहा बेशक सच कहा, और अगर उनके बताए हुए आमाल पर हम चल पड़े तो इंशाअल्लाह अल्लाह हमें जहन्नुम से निजात अता फरमाएगा और जन्नत हमारा ठिकाना होगी। लेकिन उसके लिए ज़रूरी है कि हर चीज़ के लिए कहते हैं ना कि दुआ के साथ दवा का होना भी ज़रूरी है। तो हमारे आमाल भी अच्छे होने चाहिए। रसूल खुदा बेशक बरोज़ हश्र हमारी शिफात फरमाएंगे, लेकिन रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहीं भी ये नहीं कहा कि तुम दुनिया में गुनाह करते रहो मैं शिफात करूँगा। नहीं, जब रसूल ने वादा कर लिया है कि मैं शिफात कराऊँगा, तो फिर हमें रसूल की बात का पास भी रखना है। अगर रसूल हमें अल्लाह के सामने कहेंगे कि मैं अपने इस उम्मती की, अपने इस आशिक की सिफारिश करता हूँ, शिफात करता हूँ, तो अल्लाह भी ये कहे कि मेरे मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मेरे प्यारे हबीब, सिर्फ़ आपकी शफात तो सोने पे सुहागा हो गई, लेकिन आपके उम्मती ने आपका हक़ भी अदा कर दिया, आपके आशिक ने आपका हक़ भी अदा कर दिया, इसके अमाल थे भी इस काबिल। तो रसूल अल्लाह का चेहरा उस वक्त कितना मुस्कुराता हो चेहरा और कितना पुरनूर चेहरा, जिसकी हम ज़ियारत कर सकेंगे। बस ये बात जहन में रख कर हमें अल्लाह के अहकामात पर अमल करना है, हर उस चीज़ से दूर रहना है जिसका अल्लाह ने मना फरमाया है, और हर उस चीज़ को अपनाना है जिसको अल्लाह ने अपनाने के लिए मना किया। क्योंकि हर सवाब और हलाल काम वो है जिससे अल्लाह का कोई फ़ायदा नहीं, फ़ायदा है इंसान का। हर वो गुनाह जिससे रोका गया, उससे अल्लाह का कोई नुकसान नहीं, नुकसान है तो इंसान का। अल्लाह अपने बंदों से बहुत प्यार करता है, वो नहीं चाहता कि उसके बंदे नुकसान में रहें, परेशानी में रहें, मुसीबत में रहें। अल्लाह चाहता है मेरा बंदा हमेशा खुश रहे, लेकिन उसके लिए ज़रूरी है कि हमारे अमाल अच्छे होने चाहिए। उलमा कराम से हम रहनुमाई हासिल करेंगे। कारी नौमान साहब ने तिलावत कुरान पाक की सआदत इब्तिदा में हासिल की और हम इनके शुक्रगुज़ार भी हैं। और एक बार और शुक्रगुज़ार कि मेरे इस कलाम में कारी नौमान साहब से मैंने दरख्वास्त की थी कि 21 दिन गुजर गए, पढ़ के थोड़ा सा आवाज़ में कभी कभी जागने की वजह से हो जाता है, तो थोड़ा सा सहारा मिल जाएगा, क्योंकि इस वक्त नात खान भी हमारे साथ अभी आने वाले हैं। तो कारी नौमान साहब, आपका बहुत बहुत शुक्रिया कि आप ने हमारा साथ दिया। नाज़रीन, आते हैं मुख्तसर से वक्फे के बाद। इसके बाद डिबेट कंपटीशन भी होगा, किचन भी होगा, उलमा कराम से गुफ्तगू भी होगी और हमदनात की महफिल भी सजेगी। आते हैं मुख्तसर से वक्फे के बाद, देखते रहिए बारान रहमत। वेलकम नाजरीन, आप देख रहे हैं बारान रहमत आज इंटरटेनमेंट और आज न्यूज़ की खुसूसी सरी नशियात, और मैं हूं आपका मेज़बान सैयद फरहान वारिस। वक्त हुआ है किचन का, और हम किचन में जैसे ही आते हैं तो हमारे सामने क्या होता है, डालडा कुकिंग ऑयल बनस्पति। और डालडा वाले क्या कहते हैं, जहां मामता वहां डालडा। और हमारे साथ किचन में कुदरती जड़ी बूटियों से तैयार करदा जाम शीरी, हमारे साथ करशी का जाम शीरी होता है, जो कि हर दस्तरखान पर रमज़ान की रौनक को दुबाला करता है। दूध के बारे में कहा जाता है कि दूध हड्डियों को मजबूत करता है, और दूध अगर अच्छा हो तो हड्डियां ज़्यादा मजबूत होती हैं, जैसे कि ऑल पर्स हमारे साथ है, ऑल पर्स मिल्क और ऑल पर्स क्रीम। विटामिन सी क़ुव्वत मुदाफ़त को मजबूत बनाता है, इसीलिए
ٹینک کا استعمال ہم کرتے ہیں کیونکہ اس میں وائٹامن سی ہے. اور جب سحری سے پہلے یہ سیگمنٹ ہم کیوں کرتے ہیں؟ اس لیے کہ ایلسا قاضی صاحبہ ہمارے ساتھ ہوتی ہیں اور ہم ان سے پوچھتے ہیں کہ وہ شارٹ ریسیپی کیا بتاتی ہیں، کیونکہ ہمارے پاس سحری میں وقت آپ کے پاس بھی کچن میں کم ہوتا ہے، اور آپ کو کس طرح سے اچھی اور معیاری سحری اچھے طریقے سے کم وقت میں بتائیں وہ ایلسا قاضی صاحبہ بتاتی ہیں. السلام علیکم ایلسا، کیسے؟ وعلیکم السلام، کیسے ہیں آپ؟ الحمدللہ بالکل ٹھیک ٹھاک. جی، آج کیا ریسیپی ہے؟ آج میری جو ریسیپی میں بنانے جا رہی ہوں وہ ہے فرائیڈ پاستا. فرائیڈ پاستا؟ جی، پاستا تو آپ نے سنا ہے. فرائیڈ پاستا وہ میں کیوں بنا رہی ہوں؟ وہ صرف اور صرف اس وجہ سے کہ تاکہ جلدی تیار ہو جائے. میں اسی طرح کی ریسیپیز لاتی ہوں کہ بہت جلدی بننے والی، بڑی آسان سی ہوں. تو اس لیے آج ہم بنائیں گے فرائیڈ پاستا. فرائیڈ پاستا کے لیے آپ کو جو چیزیں چاہیے، چکن چاہیے ہوتی ہے، کیونکہ میرے پاس ٹائم بہت کم ہوتا ہے تو میں نے یہاں پہ پہلے سے بوائل کر لیا چکن. آپ چاہیں تو ساتھ میں بنا بھی سکتے ہو، اس وقت جب آپ پاستا ریڈی کریں تو ساتھ ہی چکن ڈال دو تو ریڈی ہو جائے گی. اور میں نے یہاں پہ لے لیے ہیں آدھا کلو کے حساب سے یہ میں نے پاستا لے لیا. آپ چاہیں تو کوئی بھی شیپ لے لیں، ایلبو لے لیں. میں نے یہاں پہ میکرونی بھی کہتے ہیں نا اس کو؟ جی جی، میکرونی بھی کہتے ہیں. پاستا جب بن جاتا ہے تو یہ پاستا کہلاتا ہے. جی، تو یہ میکرونی میں نے یہاں پہ لے لی. اور میں نے 3 ویجیٹیبلس لینی ہیں. میں نے یہاں پر لیا ہے ٹماٹر لیے ہیں، شملہ مرچ باریک فائن جولین کٹ ہے اس کا، اور یہاں پر جو کیرٹ ہے، گاجر، وہ بھی فائن جولین کٹ ہے. اور باقی کچھ ساسز ہیں، چلی ساس، گارلک ساس، اور سویا ساس بھی ہے. اور ہم نے دھنیا لیا ہے جو کہ گارنش کے لیے ہے، اور نمک لیں گے اور کالی مرچیں. جی، میں نے یہاں پر جیسے لہسن یہاں پہ میں نے اس کو براؤن کر لیا ہے. آپ بالکل ڈارک براؤن نہیں کریں گے. میں نے 4 ٹیبل اسپون آئل لیا ہے، اس کے اندر میں نے لہسن ڈال دیا. اب میں ساری ویجیٹیبلس ڈالوں. کوشش یہ کیجیے کرا کریں کہ آپ پہلے وہ سبزی کا استعمال کریں جو پکنے میں ٹائم لیتی ہے، تو ہم وہ سبزی ڈال دیں گے. میں نے ٹماٹر میں نے 2 ٹیبل اسپون ڈال دینے ٹماٹر اس کے اندر، اور ساتھ ہی ساتھ میں اس کے شملہ مرچ بھی ڈال دوں گی اور گاجر کا بھی استعمال بھی کر دوں گی. یہ آپ کے حساب سے آپ جتنا چاہیں میں یہ سارے ڈال دوں گی. اور اس کی مزے کی بات یہ اس فرائیڈ پاستا کے بارے میں کہ یہ ساری چیزیں اسی وقت ریڈی ہوتی ہے. یہ سب ہم مکس کریں گے اور یہ ریڈی ہو جاتا ہے. کوئی اس میں ایکسٹرا ٹائم نہیں لگتا. اور میں ساتھ ہی ساتھ مسالے بھی ایڈ کر دوں گی. ہرا دھنیا ہے یہ پسا ہوا، میں یہ ڈال دوں گی. اور چکن بھی آپ کے پکائیں گے یہ بوائل چکن؟ جی، میرے چکن جو میں نے یہاں پہ استعمال کی ہے وہ بوائل ہے. باقی آپ چاہیں تو اس میں بھی جب آپ لہسن ڈالیں تیل کے اندر، لہسن کو جب آپ براؤن کریں تو آپ اسی وقت چکن بھی ڈال دیں تو وہ ساتھ ساتھ بن رہی ہوتی ہے. اس کے اوپر آپ لیکن آپ ابھی اوپر سے ڈالیں گے؟ جی جی بالکل. میں اس میں اس کے بعد ایڈ کروں گی نمک ایڈ کر لیا. جی، اس میں کوئی ہارڈ اینڈ فاسٹ رول نہیں ہے کہ آپ پہلے کیا ڈالیں سبزی کا استعمال. جی، اپنے حساب سے آپ جو چاہیں پہلے استعمال کر دیں. اب میں اس کے اندر یہ سویا ساس ڈال رہی ہوں کیونکہ آپ کو بہت زیادہ انہینس فلیور چاہیے ہوتا ہے تو آپ اس حساب سے ڈالیں. میں نے اس کے اندر 2 ٹیبل اسپون ڈالا. یہ ٹی اسپون ہے تو میں نے اس کے اندر 4 ڈالے. اور یہ میں چلی ساس بھی آپ کے حساب سے ہوتی ہے، آپ کو جتنا زیادہ اس کے اندر چٹپٹا پسند ہے اتنا. یہ بھی میں اس کو 2 ٹیبل اسپون کے حساب سے ڈالوں گا. اور ہم سب کو مکس کر لیں گے. آپ کو ابھی اروما آ رہا ہوگا، بڑی زبردست خوشبو آ رہی ہوگی اس کی. جی، یہ جب تک سبزیاں تھوڑی سی جب سبزیوں کا کچا پن ختم ہو جائے، پکنے لگ جائے، تو ہم اس کے اندر چکن ایڈ کر دیں گے اور سب سے آخر میں ہم اس کے اندر میکرونی ڈال دیں گے. آپ ابھی میرے خیال سے اس میں تھوڑا سا ٹائم لگے گا پکنے میں؟ ٹائم لگے گا آپ تھوڑا جب سا. تک پکائیں اور ہم تقریری مقابلہ جو ہے وہ ہم شروع کرتے ہیں. اور جب تک ہم واپس آئیں گے تو آپ گارنشنگ سب کر چکے ہوں گے امید ہے. جی، تو ہم آتے ہیں تھوڑی دیر بعد آپ کے پاس. جی ناظرین، اب وقت ہوا ہے انداز بیان، جو کہ اسپیچ کمپٹیشن ہے اور جس کو آپ بہت زیادہ پسند کرتے ہیں، ہم بھی پسند کرتے ہیں. جنہ کا پاکستان فاؤنڈیشن سے جو ہمارے ساتھ 2 قررین آتے ہیں ان کا بھی ہم تعارف کرائیں گے. لیکن کچھ مہمان ہمارے ساتھ موجود ہیں. آپ متعدد ٹی وی چینلز پر آپ ان کو سنتے رہتے ہیں اور بہت بہترین نعت رسول مقبول صلی اللہ علیہ وسلم کا نذرانہ پیش کرتے ہیں. ہمارے ساتھ 2 ثنا خان موجود ہیں. ماسٹر سمیر احمد صاحب، السلام علیکم. کیسے ہیں آپ؟ بہت شکریہ. آپ ٹرانسمیشن میں آئے، آپ ڈفرینٹ جگہ پر ظاہر ہے یہ خدمت سر انجام دے رہے ہوتے ہیں. آج ہماری ٹرانسمیشن کا سبب ہے، بہت شکریہ. سمیر اشرفی صاحب دوسرے نعت خواہ ہمارے ساتھ موجود ہیں. السلام علیکم. وعلیکم السلام. کیسے ہیں آپ؟ الحمدللہ الحمدللہ ماشاء اللہ. آج آپ دونوں حضرات کا شکریہ. اگر ہمارے پاس کبھی وقت نہ ہو تو میں آپ دونوں کو ہی کہہ سکتا ہوں سمیر. بالکل. اور یہ بھی ہو سکتا ہے سمیر کوئی کلام سنا ہے تو آپ دونوں میں سے، تو اس لیے اب میں آپ کو ایک کو ماسٹر سمیر کہوں گا اور ایک ماسٹر سمیر اشرفی. تو خیر ہے، آپ یہ تو میں ذرائع مذاق کہہ رہا ہوں، سب آپ کو جانتے ہیں کہ آپ سمیر اشرفی کون ہے اور ماسٹر سمیر کون ہے. لیکن آج ہم آپ کو بلانے کا مقصد یہ تھا کہ آپ، کیونکہ ہمارے گیسٹ بھی ہیں، آپ اسپیشل گیسٹ بھی ہیں، اس لیے آپ کو ہم نے یہاں بٹھانا ہے. کلام تو سننا ہی ہے، کلام کا سیگمنٹ تو ہوگا، لیکن اس سیگمنٹ میں بٹھانے کا مقصد یہ کہ ہمارے جو بھی مہمان خصوصی ہوتے ہیں ہم ان کو سائٹ پر بٹھاتے ہیں اور تقریری مقابلہ سناتے ہیں. تو آج کے ہمارے مہمان خصوصی بھی آپ دونوں حضرات ہیں. تو اجازت دیں تو میں بسم اللہ. ہم تقریری مقابلہ شروع کرتے ہیں. اس سے پہلے شعر سماعت فرمائیے گا کہ
علامہ اقبال لکھتے ہیں کہ غلامی میں نہ کام آتی ہیں شمشیریں نہ تدبیریں، غلامی میں نہ کام آتی ہیں شمشیریں نہ تدبیریں، جو ہو ذوق یقین پیدا تو کٹ جاتی ہیں زنجیریں۔ تقریر مقابلے کے لیے ہمارے ساتھ تعاون کیا ہے 9 ٹریول اینڈ ٹورز، جو کہ حج، عمرہ اور زیارت کے حوالے سے ایک قابل اعتماد نام ہے، اور یہ ہماری کمپنی بھی 9 ٹریول اینڈ ٹورز کی جانب سے تعاون ہوا ہے، اور جیتنے والوں کو جامع شیریں کی طرف سے گفٹ ہیمپرز دیے جائیں گے، اور ماضی کی طرف سے گفٹ ہیمپرز جائیں گے، اور ساتھ ساتھ اویس ربانی صاحب کی کتاب انقلاب تحریر سے تحریر تک یہ بھی ہدیہ کی جائے گی، تحفہ میں دی جائے گی۔ ہم پہلے مقررہ کو درخواست کرتے ہیں وہ روسٹرم پہ تشریف لائیں۔ سیدہ اریبہ شاہ، السلام علیکم، کیسی ہیں آپ؟ ٹھیک ہیں؟ آپ کا موضوع ہے جو ہو ذوق یقین پیدا تو کٹ جاتی ہیں زنجیریں، بسم اللہ کے۔ صدر علی وقار، 13 اگست 1947۔ تپتی دوپہر، ظلم و بربریت، ہر جانب آہو فغاں، کہیں بچے اٹھائے ہوئے جنازے میں، چیک پوسٹ اور کئی بھارتی فوجوں کو جہنم واصل کر کے یہ ثابت کرتے ہیں کہ ثبوت دیں گے وفا کا یوں اشتباہ غلط، مٹا کے خاک مٹا کے مٹا دیں گے خاک ہر سپاہ غلط، اور رب کعبہ ہم آنکھیں نکال دیں گے میری اٹھی جو ملک کی جانب کوئی نگاہ غلط۔ صدر علی وقار، یہ ذوق یقین کا تاثیر تھا کہ جب میرا دشمن لاہور پر قبضہ کرنے کے لیے اپنے غلط عزائم لیے میرے وطن پر حملہ آور ہوتا ہے تو اس وطن کا ثبوت ایم عالم چند لمحوں میں بھارتی فضائیہ کے 6-5 جہازوں کا پرچے اڑا کر یہ ثابت کرتے ہیں کہ بہادروں کی زمین ہے جسے پاکستان کہتے ہیں، یہ بنجر ہو کے بھی بزدل کبھی پیدا نہیں کرتی۔ صدر علی وقار، یہ ذوق یقین ہی تھا کہ میرے اسلاف نے محمد علی جناح کے ساتھ 30 سالہ جد و جہد کر کے اس وطن کے لیے قربانیاں دیں اور یہ پیغام دیا کہ غلامی میں ناکام آتی ہیں شمشیریں نہ تدبیریں، جو ہو ذوق یقین پیدا تو کٹ جاتی ہیں زنجیریں، جو ہو ذوق یقین پیدا تو کٹ جاتی ہیں زنجیریں۔ شکریہ، جزاک اللہ، بہت شکریہ انشال رضوان صاحب۔ آپ بھی تشریف لائیں روسٹرم پہ، اور سیدہ اریبہ شاہ، آپ دونوں حضرات دونوں مقررین تشریف لائیں۔ کیا کہتے ہیں آپ کے مناسبت، کیا کن کو آپ کہتے ہیں؟ دیکھیں، جذبہ تو ماشاءاللہ دونوں میں تھا، اور ماشاءاللہ آپ بیٹھے ہیں، لیکن جو محترمہ جو انہوں نے جو کی ہے ان کے ایک لفظ میں سمجھتا ہوں کہ بغور کے ایسے کہ باقاعدہ طریقے سے کوئی تقریر ہو رہی ہے۔ ماشاءاللہ۔ سمیر صاحب؟ ماشاءاللہ دونوں کی تقریر بہت اچھی ہے، اور مجھے جو ہے وہ محترمہ کی تقریر بہت زیادہ بہتر لگی ہے، کیونکہ تقریر جو ہے وہ دیکھ کے نہیں بغیر دیکھے ہی تقریر کی جاتی ہے، وہ زیادہ اچھی ہوتی ہے۔ جزاک اللہ۔ اب میں آپ کی طرف آتا ہوں۔ ہمارے ساتھ پہلے جو مقررہ تھیں سیدہ اریبہ شاہ، آپ کی تقریر بڑی اچھی تھی، کانٹینٹ بھی بڑا اچھا تھا، انداز بھی بڑا اچھا تھا، کچھ مسٹیکس تھیں جس کو صحیح کرنے کی آپ کو ضرورت ہے۔ آہو فغاں نہیں ہوتا، لفظ فغاں ہوتا ہے، ٹھیک ہے؟ اور جب ہم اردو بولتے ہیں، یعنی مثال کے طور پر اگر ایک شخص ہے وہ سندھی یا پنجابی بولتا ہے، اس کا لہجہ پنجابی اسٹائل کے، سرائکی اسٹائل کا، یا کوئی انگریز ہے وہ انگلش بولتا ہے، لیکن جب ہمیں اردو بولنی ہو یا ہمیں پنجابی بولنی ہو تو ہم کوشش کریں گے ہم پنجاب کے انداز، اس کا ایکسنٹ اپنائیں۔ سندھی بولنی ہوگی تو وہ اپنائیں، انگلش بولنی ہوگی تو اپنائیں، بلوچی بولنی ہوگی تو پشتو بولنی ہوگی تو اس کا جو تلفظ ہے وہ اپنائیں۔ اسی طرح جب ہم اردو بول رہے ہوتے ہیں، تقریر اردو کر رہے ہوتے ہیں، تو اس کا تلفظ اور اس کا بولنے کا جو انداز ہے اسی کو ہمیں فالو کرنے سے غلط العام اکثر لوگ بولتے ہیں اور کوئی لفظ نہیں ہوتا، اور ہوتا ہے، ٹھیک ہے؟ اس کی ڈلیوری ہوتی ہے اور۔ آپ نے میجر جہاں استعمال کیا، میجر بولا، جبکہ میجر، اس کو میجر پکارا جاتا ہے، آپ نے میجر بولا، تو یہ غلطیاں ہیں، اس کو آپ کوشش کریں کہ اس کو امپروو کریں۔ اور رہی بات انشال رضوان صاحب کی، تو آپ نے شروع میں جب قاتل امام حسین علیہ السلام
کا جب نام لیا تو شمر کہا، جبکہ وہ لفظ ہے شمر، جیسے صبر قبر، تو شمر نہیں ہے شمر ہے۔ اچھا ایک غلطی یہ ہوئی، اور دوسرا آپ نے شعر غلط پڑھا جب آپ فمبل ہوئے تو ایک تو پہلی بات تو فمبل ہوتے ہی چلے گئے، پھر شعر بھی آپ نے غلط پڑھا، غلط کو بھی آپ بول رہے تھے غلط، غین سے نہیں آیا تھا وہ آپ کا گاف جی کا لفظ نکل رہا تھا، تو غلط آپ کو بولنا چاہیے تھا، وہ بولا پھر اپنے غلط۔ خیر فمبل ہو جاتا ہے اور یہ ہوتا ہے، یہ میدان میں ایسا ہوتا ہے، جب آپ میدان میں اترتے ہیں پرفارمنس کر رہے ہوتے ہیں اور خاص طور پر اس طرح ٹی وی پہ ہوتے ہیں، یہ چیزیں ہو جاتی ہیں، لیکن اس کو امپروو کرنے کی ضرورت ہے۔ لیکن کیونکہ ظاہر ہے اب جب تقریر ہو گئی ہے، مقابلہ ہے، تو اس میں ظاہر ہے کوئی نہ کوئی تو ایک فاتح ہوگا، تو میرے حساب سے آپ کا کانٹینٹ بہت اچھا تھا رضوان، لیکن آپ انشاءاللہ رضوان آپ کا کانٹینٹ اتنا اچھا تھا، لیکن جب تک آپ ادا نہیں کر پائیں گے اس چیز کو، جیسے ایک شاعر کلام لکھ لے لیکن اگر وہ چھپے نہ یا پڑھنے والا اس انداز سے پڑھ نہ پائے تو پیغام آگے نہیں پہنچتا، تو وہ اس میں تھوڑی سی آپ کی مسٹیک تھی، لیکن میں سمجھتا ہوں کہ اس کو آپ امپروو کر سکتے ہیں۔ لیکن آج کی پرفارمنس کو دیکھا جائے تو آج کی فاتح میرے حساب سے انشاءاللہ رضوان نہیں بلکہ سیدہ اریبہ شاہ ہماری فاتح ہوں گی، لیکن آپ کے لیے بہت ساری دعائیں بھی، آپ بھی متفق ہیں اس فیصلے میں؟ بالکل بالکل جی آپ کے ساتھ جائیں گے کرشی جامع شیری کی طرف سے گفٹ ہیمپرز جائیں گے آپ کے ساتھ، انقلاب کتاب اویس ربانی صاحب کی ہے وہ آپ کے ساتھ جائے گی، معاذ جی کا تحفہ آپ کے ساتھ جائے گا، اور آپ کے ساتھ تعاون کیا ہے 9 ٹریول اینڈ ٹورز نے، کہ جو حج عمرہ و زیارت کے حوالے سے ایک بہترین قابل اعتماد نام ہے۔ تو بہت بہت شکریہ آپ کا، آپ آئے، امید ہے کہ انشاءاللہ آپ ہی پاکستان کا روشن مستقبل ہوں گے۔ ناظرین ہم چلتے ہیں اب کچن کی طرف، اور ابھی ہمارے ساتھ ماسٹر سمیر احمد اور سمیر اشرفی صاحب تو بیٹھے ہیں، لیکن ابھی علماء کرام کا سیگمنٹ بھی ہوگا، یہ ہمارے مہمان خصوصی بھی ہیں، لیکن اس سیگمنٹ میں تو مہمان خصوصی تھے، اگلے سیگمنٹ میں جب ہم آئیں گے علماء کے بعد تو ان سے کلام بھی سنیں گے۔ اگر آپ اجازت دیں تو کچن دیکھنے کیونکہ سحری کا وقت ہو جائے گا، ٹھیک ہے جی۔ ایلسا السلام علیکم، تیار ہو چکی ہے ریسیپی؟ جی بالکل، ریسیپی بالکل تیار ہے، میں چاہتی ہوں کہ کیمرہ ادھر زوم کر کے اگر دکھایا جائے، بڑا زوم کر کے دکھا دیجیے، کلر آیا ہے، صاحبہ نے محنت کی ہے، وہ محنت نظر آنی چاہیے، تھوڑا سا زوم کر کے دکھائیں تاکہ لوگ دیکھ بھی لیں نا، ظاہر ہے کہ ٹی وی پہ جب لوگ دیکھ رہے ہوں گے کہ اس ریسیپی جب پکنے کے بعد کیا شکل اس کی ہوتی ہے۔ جی بالکل، ساری چیزیں اس میں اب مکس ہو چکی ہے، میں نے اینڈ میں بالکل میکرونی ڈالی کیونکہ وہ بوائل تھی تو اس کو پکانے کی نیڈ نہیں ہوتی ہے، بس اس کو ہم اچھے سے مکس کر لیں گے۔ خوشبو بھی بڑی زبردست آ رہی ہے اس کی۔ اب میں اس کو ڈش آؤٹ کروں گی۔ یہ دیکھیں کتنا زبردست سا کلر آیا ہے اس کا۔ کلر بھی اچھا ہے اور خوشبو بھی بہت اچھی آ رہی ہے۔ اور ناظرین آپ کو پتہ ہے کہ جب ہمارے ہاں اس سائٹ پہ اکثر ایسا ہوتا ہے، جیسی السا بناتی ہیں تو سحری کا وقت بھی ادارے ختم ہونے والا ہوتا ہے بہت جلد، تو سارے جتنا بھی ہمارا عملہ ہے، کیمرہ مین، لائٹ مین، سب کی یہ خواہش ہوتی ہے کہ وہ تھوڑا تھوڑا کھا ہی لیں، کیونکہ ظاہر ہے ایک ریسیپی لوگ ہمارے یہاں لمیٹڈ ہوتے ہیں، اور کھانا بھی یہ والا جو کچن ہے یہ والا بہت لمیٹڈ ہوتا ہے، کیونکہ السا بہت کم وقت میں بہت اچھا بتا دیتی ہیں۔ تو ابھی تھوڑی دیر تک کے لیے تو ہم اس کو دیکھ رہے ہیں اس ڈش کو، اور تھوڑی دیر بعد یہ منٹوں میں ختم ہو جائے گی، اور یقین ہے کہ آپ لوگ بھی جب گھر میں بنائیں گے تو اتنا مزے کا بنے گا کہ وہ جھٹ پٹ آپ بھی ختم کر دیں گے۔ تھینک یو السا، بہت بہت شکریہ، آپ تشریف لائیں اور آپ نے بہت اچھی ریسیپی بتائی۔ ناظرین آتے ہیں مختصر سے وقفے کے بعد، کہیں نہیں جائیے گا، دیکھتے رہیے باران رحمت۔ السلام علیکم ناظرین، آپ دیکھ رہے ہیں باران رحمت، آج انٹرٹینمنٹ اور راج نیوز کی خصوصی سحری نشریات میں ہوں آپ کا میزبان سید فرحان علی وارث۔ جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ ہم لوگ اب جہنم سے نجات والا جو عشرہ ہے، آخری عشرہ رمضان المبارک کا، اس میں ہم داخل ہو چکے ہیں۔ ہماری رہنمائی کے لیے موجود ہیں مولانا عابد رضوی صاحب اور مولانا کمیل مہدوی صاحب جو آسٹریلیا سے ہمارے ساتھ آن لائن ہیں۔ ہم سوالات کا سلسلہ دوبارہ جاری کرتے ہیں، شروع کرتے ہیں اور رہنمائی حاصل کرتے ہیں علماء اکرام سے۔ میرا سوال کمیل مہدوی صاحب سے ہے کہ قبلہ یہ بتائیے گا کہ جہنم کے بھی درجات ہوتے ہیں اور کتنے درجات ہوتے ہیں؟ جی، جہنم کے درجات ہیں اور جنت کے بھی درجات ہیں۔ جنت کے 8 دروازے ہیں، جہنم کے 7 دروازے ہیں، اور یہاں دروازوں سے مراد علماء کرام نے لکھا ہوا ہے کہ دروازے کا مطلب یہ نہیں ہے کہ ایک دروازہ ہے باقاعدہ، جیسے فزیکل ہمارے دنیا میں کچھ بڑی جگہوں کے ایک سے زیادہ دروازے ہوتے ہیں، گراؤنڈ ہوتا ہے جس سے
7 دروازے ہوتے ہیں. ایک گراؤنڈ ہے کہ جس میں کیونکہ ایک ساتھ اس میں کراؤڈ آ جا نہیں سکتا تو اس کے 10 دروازے ہوتے ہیں. جنت کے دروازوں کا مطلب بھی یہ نہیں ہے, جہنم کے دروازوں کا مطلب بھی یہ نہیں ہے. چونکہ جو دنیا میں جب آپ کسی شاپنگ مال میں یا کسی گراؤنڈ کے مختلف دروازوں کو دیکھتے ہیں تو ہر دروازہ آپ کو ایک ہی سمت میں پہنچاتا ہے, یعنی ایک ہی جگہ پہنچاتا ہے, ٹھیک ہے نا, اور جب آپ باہر نکلتے ہیں تو اسی سے باہر پہ نکل جاتے ہیں. لیکن جہنم کے دروازوں کا مطلب ہے کہ طبقات, الگ الگ لیولز. تو ایک دروازہ وہ ایک جگہ, ہر دروازہ یعنی ایک جگہ نہیں لے کے جاتا ہے, ایک دروازہ کہیں اور کسی طبقے میں پہنچائے گا, ایک دروازہ کسی اور طبقے میں پہنچائے گا. اس طرح سے جنت کے جو دروازے ان میں سے ایک اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے خاص رکھا ہے روزے داروں کے لیے, کہ جس سے اللہ سبحانہ و تعالیٰ نصیب فرمائے گا کہ روزے دار اس جنت میں داخل ہو. کیا کہنا. اور دیکھیں بنیادی طور پر سب سے جو اہم بات ہے وہ عقیدے کی ہے کہ عقیدہ درست ہے تو پھر جا کر یہ جنت اور جہنم کے حوالے سے انسان کے بارے میں ہی اس کو فکر ہے کہ وہ جنت میں جائے گا انشاءاللہ اور جہنم میں نہیں جائے گا. کسی عقیدہ ہی ٹھیک نہیں ہے, اور عقیدے سے میری مراد ہے کہ ظاہر ہے کہ توحید کا عقیدہ ہے اور رسالت کا عقیدہ ہے, محبت اہل بیت اطہار علیہ السلام کا عقیدہ ہے کہ مثل اہل بیتی کا مثل سفینۃ نوح, میرے اہل بیت کی مثال نوح کی کشتی کی مثال ہے. ومن رکبہا نجا, جو اس میں سوار ہو گیا وہ نجات پا گیا, اور جو اس سے منہ موڑ کر کھڑا ہو گیا وہ غرق ہو گیا اور ہلاک ہو گیا. تو جو ہلاک ہوگا وہ جہنم ہی کی طرف جائے گا. تو چاہے اعمال کتنے ہی اچھے کیوں نہ کر لیں, لیکن اگر عقیدہ ٹھیک نہیں ہے تو وہ اعمال اس کے دیکھے جائیں گے کہ جس کا عقیدہ ٹھیک ہوگا. اور یہ میں کوئی اختلافی بات نہیں کر رہا, بلکہ اہل سنت برادران کی بڑی معتبر کتابوں میں یہ حدیث بھی لکھی ہوئی ہے کہ اے علی, چونکہ ابھی یوم علی بھی گزرا ہے, کہ علی اگر کوئی 1000 سال کی زندگی پر 1000 سال تک نماز پڑھتا رہے اور 1000 سال تک روزے رکھتا رہے اور 1000 مرتبہ کوہ احد کے برابر سونا اور چاندی زکات میں دے دے اور صفا اور مروہ کے درمیان سعی کرتا ہوا مارا جائے, لیکن آپ کی محبت نہ رکھتا ہو تو جنت تو کیا, لم یشم رائحۃ الجنہ, جنت کی خوشبو بھی نہیں سونگھ سکتا ہے. تو یہ عقیدے کے بعد کے سارے مراحل آتے ہیں کہ انسان اعمال پہ توجہ دے گا. نماز ہے, مومنین کی مدد ہے, صلہ رحمی ہے, جھوٹ سے بچنا ہے, غیبت سے بچنا ہے, اور ان چیزوں کے لیے اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے سورہ اعراف میں کہا ہے کہ وَلَقَدْ ذَرَعْنَا لِجَهَنَّمَ كَثِيرًا مِنَ الْجِنِّ وَالْإِنسِ, کہ ہم بھر دیں گے یقیناً جن و انس کی کثیر تعداد کو جہنم سے. لَهُمْ قُلُوبٌ لَا يَفْقَهُونَ بِهَا, کیوں؟ اس لیے کہ وہ دل ہیں ان کے لیکن سوچتے نہیں ہیں. وَلَهُمْ أَعْيُنٌ لَا يُبْصِرُونَ بِهَا, آنکھیں ہیں لیکن دیکھتے نہیں ہیں. کان ہے لیکن سنتے نہیں ہیں. اولئک کالانعام, یہ جانوروں کی طرح ہیں. بل ہم اضل, بلکہ جانور سے بھی بدتر ہیں. سوال یہاں پر یہ مختصراً یہ کہ جس کے کان ہیں, اللہ کہہ رہا ہے کان ہے لیکن سنتے نہیں ہیں. کان والا سنتا تو ہے, کیوں اللہ کہہ رہا ہے کہ سنتے نہیں ہیں؟ یعنی اللہ سمجھانا چاہ رہا ہے کہ دیکھو کان ہم نے دیے ہیں, وہ نہیں سنتے کہ جو ہم سنوانا چاہتے ہیں. آنکھیں ہیں, دیکھتے نہیں ہیں. آنکھوں سے دیکھتا تو ہے انسان, لیکن یہ وہ نہیں دیکھتے جو ہم دکھلانا چاہتے ہیں. یہ وہ نہیں سوچتے کہ جو ہم ان سے چاہتے ہیں کہ یہ سوچیں اور اس پر غور کریں. تو یہ اگر انسان کی زندگی اس طرح سے گزرے گی کہ آنکھوں کو, کانوں کو, اپنے انٹلیکٹ کو, اپنے جسم کے اعضاء کو وہ اللہ کی راہ میں استعمال کرنے کے بجائے اس کی معصیت میں استعمال کرے گا, تو پھر اللہ نے کہا وَلَقَدْ ذَرَعْنَا لِجَهَنَّمَ كَثِيرًا مِنَ الْجِنِّ وَالْإِنسِ, کہ ہم بھر دیں گے جہنم سے کثیر جنوں انسانوں کو. اور ہمیں سے پناہ مانگنی چاہیے. دعائیں بھی سکھلائی گئی شب قدر میں, دعائے جوشر کبیر جو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اپنے حبیب کو خاص تحفتاً عطا فرمائی تھی. ان کے جسم مطہر پر زرہ ہوتی تھی اور زرہ بہت بھاری تھی, تو جبرائیل نازل ہوئے اور نازل ہو کے فرمایا کہ اللہ آپ کو دعا کا تحفہ دے رہا ہے, اس دعا کے صدقے میں آپ کی جان کی حفاظت فرمائے گا, جس میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے 1001 نام ہیں اور اس کے 100 اجزاء ہیں. اور ہر جز کے بعد یہی کہا گیا کہ سبحانک یا لا الہ الا انت الغوث خلصنا من النار, یا پروردگار آتش جہنم سے محفوظ فرما دے. انشاءاللہ ہم سب کے لیے اللہ سبحانہ و تعالیٰ یہ اہتمام ہمیں عطا فرما دے اور توفیق عطا فرما دے کہ ہم جہنم سے بچتے ہوئے بتصدق محمد و آل محمد جنت میں داخل ہوں. جزاک اللہ, جزاک اللہ, بہت شکریہ کمیل مہدوی صاحب آپ کا. بس آپ سے درخواست ہے کہ تھوڑی رکیے گا, عابد رضوی صاحب کی گفتگو ہوگی, اس کے بعد آپ دونوں علماء کرام سے ایک ایک جملے میں ہم جاننا چاہیں گے قرآن یا حدیث کی روشنی میں کہ جہنم سے نجات ہمیں کیا, اس کے نجات کے لیے ہمیں کیا کرنا چاہیے کہ ہم جہنم کی طرف اللہ ہمیں بھیجے ہی نہ. تو پہلے میں عابد رضوی صاحب کی طرف آتا ہوں کہ مولانا صاحب یہ بتائیے کہ عابد رضوی صاحب کہ دیکھیے ہر چیز کا حل جو ہے وہ قرآن میں اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور اہل بیت اطہار میں سب کچھ بتا کے چلے گئے ہیں, تاکہ ہم امت یہ نہ کہہ سکیں کہ ہمیں تو پتہ ہی نہیں تھا کہ یہ ہوگا تو ہوگا. تو اسی روشنی میں آپ یہ ارشاد فرمائیے کہ جہنم میں سب سے زیادہ جو تعداد ہوگی وہ کن لوگوں کی ہوگی, کس طرح کے لوگ ہوں گے جو سب سے زیادہ تعداد میں ہوں گے جہنم میں؟ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم, بسم اللہ الرحمن الرحیم. نجات کے لیے جو قرآن کریم فرقان حمید نے ہمیں نسخہ بتایا, جمی انسانیت کو لے کر ایک تمہید کے ساتھ بات ذکر کی گئی, اسے سورۃ العصر میں بیان کیا گیا. فرمایا والعصر ان الانسان لفی خسر
قسم زمانے کی کہ تمام انسان جو ہے وہ خسارے میں ہیں. اس کے بعد تخصیص کر دی گئی کچھ لوگوں کی کہ جن میں یہ خصائص پائے جائیں گے وہ خسارے سے نکل آئیں گے. کمیل میدوی صاحب نے جس طرح عقیدے کا ذکر کیا تو قرآن کریم فرقان حمید نے بھی اسی ترتیب کو ذکر فرمایا کہ الا الذین آمنوا وعملوا الصالحات. سب سے پہلی شرط یہ ہے نجات کے لیے, خسارے سے نکلنے کے لیے, جہنم سے بچنے کے لیے, جنت میں داخل ہونے کے لیے کہ الا الذین آمنوا, وہ ایمان والا ہو. اور ایمانیات میں سے عقائد کے باب میں جن چیزوں کو ہم ذکر کرتے ہیں ان میں توحید ہے, رسالت ہے, اہل بیت رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت ہے, اصحاب اکرام علیہم الرضوان کی محبت ہے. اور جن چیزوں کو ایمانیات میں ذکر کیا گیا ان کو مکمل کر لینے کے بعد دوسرا جو زینہ آتا ہے وہ ہے وعمل الصالحات, عمل صالح. اب عمل صالح کے اعتبار سے ہم دیکھیں تو پھر مومنین کے درجات ہوں گے. اور سب سے زیادہ جہنم میں کون لوگ ہوں گے, یہ آپ کا سوال تھا, تو اس حوالے سے میں کہوں گا کہ ابتداءً تو جہنم کفار کے لیے ہے. کفار و مشرکین کو جہنم کا ایندھن بنایا جائے گا. مومن کے لیے جہنم بنایا ہی نہیں گیا, مومن تو بنایا گیا جنت کے لیے. لیکن مومنوں میں سے جو لوگ نافرمانیوں کا ارتکاب کریں گے وہ پھر جہنم میں جائیں گے ایک مخصوص مدت تک کے لیے. اور سب سے اس کے نچلے درجے میں جن لوگوں کو کہا گیا منافقین, جو اعتقادی منافق ہوا کرتے تھے, جس طرح کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں زبان سے تو وہ کہتے تھے کہ لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ, لیکن رب ذوالجلال نے خود اپنے پاک کلام میں ارشاد فرمایا کہ محبوب یہ گواہی تو دیتے ہیں لیکن اپنے اس گواہی میں یہ جھوٹے ہیں کہ یہ دل سے نہیں مانتے. یعنی زبان سے کہتے ہیں اور دل سے نہیں مانتے, جبکہ ایمان کیا ہے, اقرار باللسان و تصدیق بالقلب. جو زبان سے کہا جا رہا ہو دل بھی اس کی تصدیق کرے. اگر صرف زبان سے کہہ رہا ہے دل تصدیق نہیں کر رہا تو پھر وہ مومن نہیں بلکہ منافق کہلایا, اعتقادی منافق. اور ایسا شخص پھر جہنم کے نچلے ترین طبقات میں ہوگا اور اسے سخت ترین عذاب دیا جائے گا. اور اس کے علاوہ گناہ کبیرہ کا مرتکب, اور ایک تو وہ شخص ہے کہ جس سے گناہ سہون ہو جائے, ایک وہ ہے کہ جو گناہ کر کے اس پر اڑا رہے اور سرکشی کرتا رہے. یعنی علل اعلان اللہ کی نافرمانی. اس کی ایک مثال اگر میں دوں, سود, جس سے متعلق کہا گیا کہ اللہ کے ساتھ یہ اعلان جنگ ہے. اگر کوئی شخص سود کا لین دین کرتا ہے, سود کا کاروبار کرتا ہے. اب ایک شخص تو وہ ہے کہ جو اس گناہ میں پڑ گیا غلطی سے اور توبہ کر لی. ایک شخص وہ ہے کہ جو گناہ کر رہا ہے پھر اسے گناہ سمجھ ہی نہیں رہا, وہ گویا رب کے ساتھ جنگ کرنے کے لیے میدان میں نکل آیا اور معاذ اللہ وہ اپنے آپ کو اس قابل سمجھ رہا ہے یا کہہ رہا ہے یا یہ سوچ رہا ہے کہ یہ کوئی مسئلہ ہی نہیں ہے جو میں کر رہا ہوں. تو پھر اس طرح کی سرکشی کرنے والوں کو جہنم کے سب سے خطرناک ترین درجوں میں ڈالا جائے گا اور انہیں عذاب دیا جائے گا. اللہ رب العزت ہم سب کو اپنی حفظ و امان میں رکھے اور جہنم سے پناہ عطا فرمائے. اور اس عشرے میں بالخصوص دعا کیجئے اللہم اجرنی من النار, کہ اللہ ہمیں جہنم سے اور آگ کے عذاب سے محفوظ فرما. الہی آمین, الہی آمین. بہت شکریہ عابد رضوی صاحب. کمیل میدوی صاحب آپ کا بھی شکریہ. کہ دیکھیے ہماری ٹرانسمیشن کا جو خاصہ ہے اور ہماری جو پوری کوشش ہوتی ہے کہ ہماری ٹرانسمیشن سے ایسی بات جائے جس سے اتحاد بین المسلمین کی ایک فضا قائم ہو, اور اسی وجہ سے اس ٹرانسمیشن کو بہت زیادہ پذیرائی اور بہت ساری دعائیں مل رہی ہیں. اور ان دعاؤں کے لیے جو آپ لوگ کر رہے ہیں, اور ہماری یہ کوشش ہے کہ یہ وحدت, یہ اتحاد ہمیشہ قائم و دائم رہے, کیونکہ ہمیں جو کچھ کرنا ہے وہ اللہ کی خوشنودی کے لیے کرنا ہے. اگر اللہ راضی نہیں تو دنیا کے جتنے اچھے کام کر لو کوئی فائدہ نہیں, لیکن اگر اللہ راضی ہے تو اللہ بڑا غفور و رحیم ہے اور ہمیں جنت کی طرف اللہ لے کر جائے گا اور دوزخ سے ہمیں نجات عطا فرمائے گا اگر اللہ رسول کے بتائے ہوئے احکامات پر ہم چل پڑے. تو ایک ایک جملے میں اگر میں کمیل میدوی صاحب آپ سے درخواست کروں گا, عابد رضوی صاحب آپ دونوں حضرات سے ایک ایک جملے میں کوئی ایسا عمل بتا دیجئے کہ یعنی جو کلیہ ہو, کہ جس سے ہمیں یہ پتہ چل جائے کہ اگر ہم نے یہ کر لیا تو ہم کم سے کم دوزخ کی طرف تو نہیں جائیں گے, اللہ ہم پہ کرم فرمائے گا. یہ لیکن یہ بھی قرآن و سنت کی روشنی میں ہی بتائیے گا پلیز. جی مناسبت سے میں ایک جملہ کہہ دوں جو کہ وقت نہیں ہے. حضرت موسیٰ علیہ السلام کی روایت ہے کیونکہ شب قدر, اب ظاہر ہے کہ شب 23 رمضان آنے والی ہے, شب 27 رمضان مبارک آنے والی ہے. تو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے کہا کہ اے پروردگار میں تیرا قرب چاہتا ہوں. کہا اے موسیٰ شب قدر جاگ کر گزارو. کہا پروردگار تیری رحمت چاہتا ہوں. کہا اے موسیٰ شب قدر میں مساکین پر رحم کرو. کہا پروردگار پل صراط سے گزرنا چاہتا ہوں. کہا اے موسیٰ شب قدر میں صدقہ دو. کہا پروردگار جنت کی نعمتیں چاہتا ہوں. کہ شب قدر میں تسبیح کرو. اور جو آپ کا سوال ہے کہ اے پروردگار میں چاہتا ہوں جہنم سے مجھے نجات عطا ہو جائے. کہ شب قدر میں سچے دل کے ساتھ استغفار کرو. اور پروردگار چاہتا ہوں تیری رضا حاصل ہو جائے. کہ اے موسیٰ
شب قدر میں خاص 2 رکعت شب قدر کی نماز پڑھو. تو جو استغفار ہے فقط لقلقہ لسانی کی حد تک نہ ہو بلکہ عملاً. جناب واصف علی واصف صاحب کا بڑا زبردست جملہ ہے, کہتے ہیں ہم اپنے بزرگوں سے کہتے تو ہیں کہ ہمیں دعاؤں میں یاد رکھنا, ہم کام کیوں نہیں ایسا کرتے کہ جس کے ذریعے سے وہ خود اپنی دعاؤں سبحان اللہ کہ ہم استغفار تو کریں لیکن کام بھی ایسے کیجئے. فقط حاجی صاحب کہلا لینے سے کوئی جنتی نہیں بن جاتا, فقط کتابیں گھر میں رکھ لینے سے کوئی پڑھا لکھا نہیں ہو جاتا, جانماز گھر میں رکھ لینے سے کوئی نمازی نہیں ہو جاتا, مکہ مدینہ اسٹور نام رکھ لینے سے فقط کوئی مومن متقی نہیں ہو جاتا. کام بھی تو ایسا ہو نام کے ساتھ ساتھ انشاءاللہ کہ اس نام کی لاج رکھیں. جزاک اللہ سبحان اللہ, بہت اچھا پیغام. عابد رضوی صاحب آپ سے درخواست ہے کہ آپ کوئی پیغام دیجئے. کمیل مہدوی صاحب آپ کا بہت بہت شکریہ کہ آپ کو مجھے اندازہ ہے کہ آن لائن سیشنز بھی ہیں اور ہم آپ سے اجازت چاہیں گے اس شکریہ کے ساتھ اور اس دعا کے ساتھ اور اس امید کے ساتھ کہ انشاءاللہ اللہ نے چاہا زندگی بخیر ہم آپ سے دوبارہ سے فیضیاب ہونے کی کوشش کریں گے اور کوشش کریں گے آپ سے دوبارہ کسی ٹرانسمیشن میں آپ سے وقت لیں اور آپ سے رہنمائی حاصل کریں. بہت شکریہ, بہت شکریہ, بہت شکریہ. عابد رضوی صاحب بتائیے آخری میں کہ ہم کس طرح سا وہ کلیہ ہے کہ جس سے ہم جہنم سے نجات پانے کا ایک مطلب رستہ ڈھونڈ سکتے ہیں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. میں ایک روایت ذکر کر دوں کہ آقا دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں ایک عربی صحابی تشریف لائے اور انہوں نے سوال کیا کہ متی تقوم الساعہ, یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قیامت کب قائم ہوگی. قیامت سے متعلق جب اس صحابی رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے سوال کیا تو آقا دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سوال کے جواب میں ایک سوال ان سے پوچھا کہ ما عددت لہا, تم نے قیامت کے لیے تیاری کیا کی ہے. تو صحابی رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے اعمال کو ایک طرف رکھ کر ایک جواب دیا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں اللہ اور اس کے رسول سے محبت کرتا ہوں. تو آقا دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو جس سے محبت کرتا ہے قیامت کے دن اس کے ساتھ اٹھایا جائے گا. تو میں یہ پیغام دینا چاہوں گا کہ اللہ سے, اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے, اہل بیت رسول صلی اللہ علیہ وسلم, صحابہ اکرام علیہم الرضوان اور اس امت کے اولیاء سے محبت کیجئے. یہ محبت آپ کو اس راستے پر ڈال دے گی جو آپ کو جہنم سے دور اور جنت سے قریب کر دے. دعا ہے اللہ رب العزت میں عمل کی توفیق عطا فرمائے. الہی آمین, الہی آمین. بہت شکریہ عابد رضوی صاحب, آپ بہت اچھے انداز سے ہماری رہنمائی فرماتے ہیں اور بہت سہل الفاظ آپ کے ہوتے ہیں کہ جو ہماری اس پاکستانی قوم کا بچہ بلکہ جہاں پاکستان سے باہر بھی جو لوگ اس ٹرانسمیشن کو دیکھ رہے ہیں بہت آپ سے امید لگائے ہوتے ہیں کہ آپ کب آئیں گے اور کب ہماری رہنمائی فرمائیں گے. بہت اچھے اور بہت سہل انداز سے آپ گفتگو فرماتے ہیں. خدا آپ کا یہ لہجہ اور یہ انداز ہمیشہ قائم و دائم رہے, اس میں اور مزید اللہ ترقی عطا فرمائے. ناظرین مختصر سے وقفے کے بعد آتے ہیں اور حمد و نعت کی محفل سجے گی. دیکھتے رہیے پران رحمت.